کے بیٹے ہو، تمہاری فلاں ماں ہے، تم فلاں کی بیٹی ہو، تم فلاں کے خامند ہو، تم فلاں کے بیوی ہو، یہ سارے رشتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ مان اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رشتوں کو مکرم بنایا، بلکہ جب انسانیت کے رشتے کی بات کی نا رب العالمین نے، آدمیت کے رشتے کی بات کی، تو اس جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے جو رشتہ محترم بنایا ہے، جو مکرم رشتہ بنایا ہے، وہ رشتہ انسانیت ہے، وہ رشتہ آدمیت ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے نعمت صاحب کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین رشتہ بنایا ہے وہ آدمیت کا رشتہ ہے، وہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ نعمت صاحب، ہم اپنے رشتوں میں بعض دفعہ تفاخر کرتے ہیں کہ میں فلاں نسل سے ہوں، میرا باپ جو ہے وہ فلاں نسل سے اس کا تعلق ہے، فلاں ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میری بہن جو ہے اس کا فلاں ذات میں رشتہ ہوا ہے، میرے بھائی جو ہے اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ آپ ہی فرمائے گا کہ ان رشتوں میں جب ہم تفاخر کی بات کرتے ہیں، جب ہم فخر کرتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، ایک فخر یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، اللہ نے مجھے اچھی تعلیم دی، اللہ نے مجھے اچھا خوراک دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے خاندان میں پیدا کر دیا۔ آخر فرق تو ہوتا ہے نا خاندانوں کا، ایک خاندان ہے پڑھا لکھا ہے، مذہب ہے، شائستہ ہے، اعلیٰ اقدار کا مالک ہے، ایک خاندان جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ تہذیب کی اس مقام پر نہیں ہے، وہ اخلاقیات کو نہیں جانتا، اس میں اخلاقیات کی کمی ہے، تہذیب کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ اب یہ دونوں خاندان ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، خاندانوں کا جو فرق ہے، خاندانوں کا جو بڑا اور چھوٹا ہونا ہے، یہ تو ایک مسلمہ چیز ہے نا، مگر ان پر فخر اس حساب سے کہ دوسرے خاندان کو ذلیل سمجھنا، یہ جو تفاخر ہے نا، اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ ورنہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے خوبصورت بنایا، مجھے علم والا بنایا، مجھے دولت والا بنایا، مجھے اچھے خاندان میں پیدا فرما دیا۔ یہ تو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ میں بنو ہاشم میں پیدا ہوا، میں قریش میں پیدا ہوا، میں مکہ میں پیدا ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اس کا اظہار فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ جب اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ اللہ کی نعمتیں کیا مطلب کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میں اس کو صرف بیان کر رہا ہوں شکرانے کے طور پر۔ اس حساب سے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات کہ دوسرے کو ذلیل، کمتر اور حقیر ظاہر کرنے کے لیے اپنے قبیلے، اپنی برادری، اپنی قوم، اس کا ذکر کرنا، اس کی جڑ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کاٹ دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوی، اور آگے فرمایا کلکم من آدم وآدم من تراب۔ فخر کس لیے کرتے ہو؟ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں۔ علامہ صاحب، اسی بات پر آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ ہمارا بڑا آسان سا ای میل ایڈریس ہے info@rasuul، یعنی info@shafrasul، info@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں رشتوں میں منسلک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں رشتے دیے ہیں، ہمیں ان رشتوں کا تقدس کرنا ہے، ہمیں ان رشتوں کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانیت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کو عطا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام تر جہانوں کا رب ہے، اور اس رب کے بندے ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔